السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک پتھر کا واقعہ سناؤں گا جو کوئی معمولی پتھر نہیں بلکہ ایک خاص پتھر ہے جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ملا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا ایک چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا پورا واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگا بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم میں سے تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمت سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا کیسے اس حیاسوس بے غیرتی کو گوارا فرما سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی پر سخت نالہ اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر یہ بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے آپ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں یہ تہمت پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کا آپ کے دل پر بڑا صدمہ پہنچا اور آپ بڑی اذیت و پریشانی میں پڑ گئے، اور خداوند قدوس اپنے کلیم کے رنج و غم کو کب بھلا اور کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا اللہ تعالیٰ کو کب اور کیوں اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بے عیبی ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ پیدا فرمایا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے بیچ چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے تو آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور فرمانے لگے، ثوبی حجر ثوبی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں، اور جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ہی ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا، اور اس معجزے کے سبب ہی آپ کو یہ پتھر ملا، اور آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں پارہ نمبر 22 سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے تہمت لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہیں، وہ اور اللہ کے نزدیک بہت آبرو والے ہیں۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے سنتے اور سناتے رہو آئفہ آڈیو بک۔ خدا حافظ۔